اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہات نماز، درج ذیل چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو کیا بتایا تھا کہ مکروہ کی مراد عموماً فقہائے کرام سے کیا ہوتی ہے؟ مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے۔ تو اگر ہم درجہ بنائیں، اوپر سے درجہ فرض کا، نیچے سے درجہ حرام کا، اور اوپر سے درجہ واجب کا اور نیچے سے درجہ مکروہ تحریمی کا ہوتا ہے۔ جی حضرت آپ نے بتایا مکروہ تحریمی، جی اکثر ہم کہتے ہیں کس چیز کو یہ مکروہ ہے۔ ہاں۔ مکروہ تحریمی کی جو مثال آپ نے دی ہے کہ یہ واجب کے قریب ہے، ہاں۔ وہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ اب مکروہ کی پوری ایکسپلینیشن جو ہمارے ذہن میں بھی رہے اور ہم کسی سے بات بھی کریں تو وہ کبھی لاجک میں پوچھتے ہیں ہم جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے وہ مکروہ ہے۔ جی مکروہ تحریمی الگ ہے، مکروہ اصل میں اس کا فرق ہمارے احناف کے نزدیک جو فرض واجب مکروہ وغیرہ بنتا ہے وہ اس کی دلیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ سے ثابت ہے، یعنی جس حکم کی دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے وہ حکم فرض ہوتا ہے، اور جس حکم کی دلیل ایسی نہیں ہے، چاہے وہ قطعی الدلالہ ہے اور ظنی الثبوت یا ظنی الدلالہ قطعی الثبوت یا دونوں ظنی ہیں، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہے، تو اس سے ثابت ہونے والا حکم عمومی طور سے واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور اس حکم یہ تو ہو گیا کسی کام کے کرنے کا طلب اگر ہو تو وہ فرض اور واجب ہو جائے گا، اور اگر کسی کام کے ترک کا حکم ہو تو وہی چیز حرام اور مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ یہ دلیل سے ہے۔ ٹھیک، پھر فقہائے کرام کی عبارتوں میں فرض اور واجب کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ احکام میں، عمل میں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل میں، عقیدے میں فرق ہے، عمل میں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح کیا نام حرام اور مکروہ تحریمی کے عمل میں کوئی فرق ہے، ان دونوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ البتہ عقیدے میں فرق ہوگا کہ حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا اور مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، البتہ کوئی ایسا حکم ہے تو بنیادی طور پر ہے، اگر کوئی ایسا حکم ہے جو فرض یا واجب تو نہیں ہے لیکن دلیل قطعی سے ثابت ہے، چاہے وہ مباح ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جیسے احرام والا آدمی شکار نہیں کر سکتا، محرم شکار نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اپنے عمرے سے فارغ ہو گیا اور اپنے حج سے فارغ ہو گیا، اب وہ حرم سے باہر نکل کر شکار کر سکتا ہے۔ یہ شکار کی اجازت دلیل قطعی سے ثابت ہے، اگرچہ یہ چیز شکار کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عبارت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں لکھا رہتا ہے جو چیز فرض ہوگی وہ فرض ہوگی، جو چیز واجب ہوگی وہ
واجب ہوگی. میں نے یہ لفظ اس لیے کہا کہ مکروہ کے دو قسمیں ہیں, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی. تو جہاں مکروہ تنزیہی کی بات ہوتی ہے عموماً فقہا صرف اسی جگہ پر صراحت کرتے ہیں, ورنہ مکروہ تحریمی کو تحریمی کے بغیر ہی لکھ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی چلو جی. آپ کا کوئی سوال؟ یہ آپ جو بول رہے تھے نا کہ ہمارے میں اگر جو حرام جی اگر نماز کا ٹائم ہے, کوئی کام کر رہے آفس کا, تو اس میں ہم لگے ہیں, اب ذہن میں نہیں ہے نماز تو فرض ہے نا, وہ رہ گیا. اب جو عمل ہم کر رہے ہیں چاہے وہ آفس کا کوئی حرام ہے سارا, نہیں اس طرح حرام نہیں ہوتا, وہ اس طرح سے حرام نہیں ہوتا ہے. یہ الگ, چاہے کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, اس طرح سے وہ کام حرام نہیں ہوتا ہے. یعنی فرض چھوڑنے کی وجہ سے آپ مطلب جو وقت فرض کا تھا آپ اس فرض کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ گئے ہیں. دوسرا کام اگر فی نفس ہی جائز ہے تو وہ جائز ہی رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرا عمل چھوڑنے وقت سے آپ گنہگار ہوں گے, اس پر اثر نہیں آئے گا. ہاں بے برکتی ہو جائے گی. جی بے برکتی ہونا الگ چیز ہے, لیکن فتوے کے طور پر حرام ہونا یا ناجائز ہونا الگ چیز ہے. جی نماز میں کپڑے یا بدن سے کھیلنا اگر عمل قلیل کی حد میں ہے تو مکروہ ہے. عمل قلیل کی وضاحت پچھلے ہفتے آئی تھی کہ آسان یہی ہے کہ جس کو دیکھنے والا دوسرا دیکھنے والا انسان یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا, اور اگر نماز میں سمجھ رہا ہے دیکھنے والا تو عمل قلیل ہو جائے گا. اور اگر عمل کثیر کی حد تک پہنچ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 2, سجدہ کی جگہ سے کنکر ہٹانا مکروہ ہے. جی مگر جب اس پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو 1 یا 2 بار کنکر ہٹانا مکروہ نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے, یا آج بھی جہاں غریب لوگ ہوں گے, غربت ہوگی, تو وہاں مسجد میں نیچے فرش نہیں ہوگا. اب کچھ دہائیوں سے شاید 10-20 سال سے کشمیر میں بھی مسجدوں میں فرش آیا, ورنہ اس سے پہلے فرش نہیں تھے. گھاس بچھا دی جاتی تھی, ہے نا, اسی گھاس پہ نماز پڑھتے تھے. تو پہلے جو ہے وہاں گرم جگہوں میں وہاں گھاس بھی نہیں ہوتی, گرم علاقوں میں گھاس بھی نہیں ہوتی, تو وہاں نیچے ریت بچھا دیتے تھے یا بجری. تو بجری میں کچھ کنکر کیا ہوں گے, تیز تیز ہوں گے, جو چبھیں گے, جی نوکیلے ہوں گے, تو ان کو آپ درست کر سکتے ہیں, 1-2 بار درست کر سکتے ہیں, بار بار درست نہ کریں. تو یہ مکروہ تحریمی تو نہیں ہوگا, لیکن مکروہ تنزیہی رہے گا. جی وہ نرم چیز سے مراد یہ نہیں ہے آپ کا قالین, وہ نرم چیز سے مراد یہ ہے کہ آپ جس چیز پر سجدہ کر رہے ہیں آپ کا ماتھا وہاں ٹھہر جائے, ایسا نہ ہو کہ ایسا آپ کا منہ ڈوب جائے. جی جی تو جی ڈنلوپ, جی ڈنلوپ پہ چونکہ آپ جب سجدہ کریں گے تو آپ کا منہ کہاں جائے گا, باہر کے بھی جاتے ہیں وہ جگہ نیچے نہیں ہوتی ہے, ٹی جگہ ہوتی ہے جتنی جیسے ڈنلوپ بیڈ پہ, اس کے اوپر سے بچھاتے ہیں, یہ جائے نماز پڑھتے ہیں تو اوپر نیچے ہوتا ہے بہت. دیکھیے آپ کے اپنے وزن سے, ہاتھ پیر سے اگر اوپر نیچے ہو رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. جب آپ کا سجدہ جو ہے نا, سر جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ نہیں ڈوبنا چاہیے, وہی. ہاں تو آپ جی آپ اس جگہ پر اپنی پلیٹ رکھ دیں. جی کچھ تو بیگ میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے,
جس جی اس کو تھوڑا اسٹیبل کرنا ہے جی تھوڑا سا اسٹیبل ممکن ہو سکتا جی ہے. جیسے میدان میں آج کل نماز پڑھتے ہیں نا کھلے میں وہاں پہ کنکر ہوں گے تو وہ ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں. وہی ہاں پہلے ہی ہٹا دیجیے مطلب دھیان نہیں رہا پہلے جب نیچے کے سجدے میں بس اس کا بھی یہی حکم ہوگا. جی چلو انگلیوں کو مل کر یا کھینچ کر چٹخانا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. اچھا یہاں دارالعلوم بلالیہ کی مسجد میں ادھر نماز پڑھ رہے تھے, ایک بندہ آیا, اس نے نماز شروع کی اور وہ چشمہ اتار رہا ہے, یوں کر رہا ہے, نیچے رکھ رہا ہے, پھر اٹھا رہا ہے, پھر اس کو پہن رہا ہے, پھر یوں کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے اور چٹکا رہا ہے. ٹھیک, نماز کے بعد میں نے اس سے گزارش کی, بھائی مجھے لگتا ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی. اب مجھے اس کے ایکشن سے لگا تھا یہی کہ یہ کچھ پاگل سا ہے اس کا جی, تو اس لیے میں نے احتیاط کی زبان میں اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے, آپ ذرا مفتی عبدالرشید صاحب سے پوچھ لیں یا قاضی عمران صاحب سے آپ مسئلہ پوچھ لیں. مجھے کہنے لگا آپ کون ہیں وہ کہنے والے, آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں کہا لوگ مجھے ویسے ہی مفتی کہتے ہیں, لگ گیا ہے نام, تو مجھے لگتا ہے آپ دیکھ لیجئے مسئلے کو. نکلا باہر, پھر کہنے لگا کہ چاروں اماموں کے نزدیک نماز نہیں ہوتی. میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں وہ تب گر گئی ہے مسلمان کہ نماز میں پورا کھیل رہا ہے جی, سب کچھ کرتا جا رہا ہے, مطلب نماز ہوئی ہی نہیں اس کی, اور پھر کہہ رہا ہے چاروں اماموں کے نزدیک نہیں ہوئی. وہ شاعری مضمون پڑھ کے آیا ہوگا اس لیے یہاں پر نماز پڑھ پھر کہہ رہا ہے ساتھ میں بھی مولوی ہوں, میں بھی مولوی ہوں. بتائیے. نمبر 4, ہاتھ کو کوکھوں پر رکھنا. کوکھ کہیں اس کو, یہ کیا ہپ, ہاں جی. نمبر 5, دائیں یا بائیں چہرہ پھیرنا بھی مکروہ ہے. ادھر ادھر دیکھ یعنی چہرہ کرنا. 3 چیزیں ہیں, آنکھوں کو یوں یوں گھمانا, ادھر ادھر یوں دیکھنا, یہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک, چہرہ پھیرنا مکروہ تحریمی ہے, اور سینہ پھیرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. جب کس بھائی نماز میں یہ سب چیزیں چھوڑ دیجیے. اگر کبھی کھجلی آئے ایسے کرے انسان تو گردن موڑ جائے. نہیں کھجے گا کیوں, یہی تو ہے, اسی کو تو پریکٹس کرنی ہے کہ خواہ مخواہ جمع ہی نہیں لینا, کھجلا ہی نہیں لینا. جب تک ہم ایسا کریں گے خشوع کیسے پیدا ہوگا جی, اتنا ایمرجنسی میں ایمرجنسی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسی بھی معاف ہوتی ہیں. ایمرجنسی کی چیزوں میں گنجائش ہوتی ہے جی. جبکہ سینہ قبلہ کی طرف سے نہ پھرے, اور اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 6, کتے کی طرح بیٹھنا مکروہ ہے. اب کتے کی طرح کیسے بیٹھتے ہیں دیکھیے, دونوں ہاتھ سرین اور پیر کو زمین پر رکھ کر دونوں زانوں کھڑا کر کے بیٹھنا. کتا کیا کرتا ہے, پیچھے سرین تشریف اپنی نیچے رکھتا ہے اور پچھلی ٹانگیں کھڑے کر کے پیر سامنے رکھ دیتا ہے, اور پھر ان کے سامنے اگلے پیر رکھتا ہے نا. اس طرح سے بیٹھنا مکروہ ہے جی. دونوں بازوؤں کو سجدے میں زمین پر بچھانا مکروہ تحریمی ہے جی. سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا مکروہ تحریمی, یعنی کسی نے سلام کیا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی, تو آپ کہہ رہے ہیں جی. فرض نماز میں بلا عذر 4 زانو یعنی آلتی پالتی مار کر
بیٹھنا یہ جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں یوں بیٹھتے ہیں نا کراس جی فرض نماز میں اور نفل نماز میں گنجائش. کپڑے کو مٹی لگنے کے خیال سے سمیٹنا. اب عید کے دن آیا نماز پڑھنے کے لیے اور کیا کر رہا ادھر سے بھی سمیٹ رہا ہے ادھر سے بھی سمیٹ رہا ہے تو مکروہ ہے تحریمی ہے. بھائی نماز جگہ ہے اپنے تکبر کو توڑنے کی. آپ کا پچھلا پیر اور آپ کا سر دونوں برابری سطح پر آ جائیں ہے نا. آپ کا پیر اور آپ کا سر ماتھا ڈیک جسے کہتے ہیں اور آپ کی ناک دونوں کی دونوں برابری سطح پر آ جائے تاکہ انسان کو یاد رہے کہ جو میرے اس پیر کی حیثیت ہے وہی اس ناک کی بھی حیثیت ہے. جب یہ اللہ کے سامنے جھکے گی تو اس کی عزت اور احترام ہے. تو عاجزی کی جگہ میں کیا کر رہا ہے تکبر کر رہا ہے نا جی. سدل ثوب بھی مکروہ ہے یعنی کپڑے کو سر اور کندھے پر ڈال کر ان کے کناروں کو جمع کیے بغیر چھوڑ دینا. رومال ہوتا رومال کو یوں ڈال دیتے ہیں یہاں سے لٹکائے رہتے ہیں تو یہ مکروہ ہے. ہمارے نزدیک شوافی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اس لیے ائمہ حرم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ مکروہ ہے. جس کے رومال ہے تو اس کو آپ کو کر لپیٹنا پڑے گا جی. کیوں یہ بھی تکبر کی علامت ہے جی. جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا بھی یہی ہے لپیٹنا پڑے گا پورا ہاں لٹکنا نہیں چاہیے جی. آپ رومال چھوٹا ہی ہو جی زیادہ نیچے نہیں جاتا ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. جیسے وہ مفلر پہنتے ہیں نا تو اس میں وہ بھی تو لٹکتا ہے وہ بھی وہ چونکہ آپ لپیٹ چکے ہیں وہ پہنا ہوا ہے نا جی یوں ہی لٹکانا نہیں ایک بار اس کو ایک ٹرن لیتے ہیں جی کم سے کم ایک ٹرن ہونا چاہیے صحیح جی. جمائی لینا بھی مکروہ ہے. کیا ضامن جی جمائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو کھجلی کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کھانسنا مکروہ ہے. کھانسی کو بھی قدرت بھر روکنا چاہیے. بھئی یہ بیماری کی وجہ سے آتی ہے نا تو اس کو بھی طاقت بھر کیا کرنا چاہیے روکنا چاہیے. انگڑائی لے بھائی کسی بڑے کے سامنے اب جب محتمم صاحب کے پاس جاتے ہیں مفتی صاحب کے کمرے میں جاتے ہیں کھانستے ہیں ہے نا تو جو مالک الملک ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جی اور مفتی صاحب کے سامنے بیٹھے بیٹھے اگر مچھر نے کاٹ لیا تو کیا کرتے ہو ہیں یا وہاں بھی ہے نا جی. جب مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہم پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے. تو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو ہمیشہ ہی دیکھ رہا ہے تو اب نماز میں جی. آنکھیں بند رکھنا بھی مکروہ ہے بلکہ نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھے. انگڑائی لینا بھی مکروہ ہے یعنی بدن کو تھکن دور کرنے کے لیے کھینچنا. مکروہ تحریم ہے جی یہ بھی مکروہ ہے جی سنت کے خلاف مکروہ تحریمی ہو گئے. یہ بھی مکروہ ہے. اس میں آئی ہے بات کہ بعض فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں. اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بھائی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. سنت کے خلاف نماز پڑھنے سے بھائی یہ تو جی چاہے دل لگے چاہے نہ لگے اتباع کامیابی کس میں ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے عمل کی کاپی کریے بس اسی میں کامیابی ہے جی. یہ بھی مکروہ ہے کہ سر کے بالوں کو سر کے اوپر لپیٹ کر گرہ دے کر نماز پڑھے. بال لمبے ہوتے ہیں تو یوں کر کے یہاں بند کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے
یا کہیں بھی پیچھے یا اوپر بند کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے. جی یہ کراہیت کا حکم مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے اولا اور مستحب یہ ہے کہ وہ بال باندھ کر نماز پڑھیں. ان کے بال سطر میں ہے نا, ان کے بال کھلنے کی کیا ہے, اندیشہ ہے. اور سر پر اگر بال رکھے ہوئے ہو تو سنت یہ ہے کہ بالوں کو چھوڑ دے تاکہ بال بھی سجدہ کریں. کھلے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. دیکھیے ٹوپی پہننا سنت مستمرہ ہے. صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی پہنا کرتے تھے. یہ تو سنت مستمرہ ہے. اور پگڑی پہننا سنت عادیہ ہے. ٹوپی آپ پہنیں گے تو آپ کو ثواب آٹومیٹک ملے گا, اور پگڑی صرف پہن لی آپ نے, سنت کی نیت نہیں کی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس کو اصل کہتے ہیں سنت الہدا اور سنت عادی. ٹوپی پہننا سنن ہدا میں سے ہے, اور پگڑی پہننا سنن ہدا میں سے نہیں ہے. صرف لپیٹ لینے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ حضور کے عمل کی کاپی کی نیت نہ کریں. جی اس لیے نماز میں ٹوپی نہ پہننا مکروہ ہے. البتہ اگر ذلت و انکساری ظاہر کرنے کے ارادے سے ہو تو مکروہ نہیں ہے. لیکن یہ کہاں ہوگی, نفل نماز میں. فرض نماز میں جی پورے پروٹوکول کے ساتھ آنا ہے. جی جو یہ ہے نا ٹوپی اور پگڑی, جی ان کے اندر آپس میں فرق ہے. ہاں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ٹوپی کا رواج تو تھا, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں. پگڑی تھی نہیں, دو صحابہ کرام ہم ٹوپی میں رہتے تھے. پگڑی اویلیبل ہوئی تو پہنتے تھے, نہیں ہوئی تو نہیں. جی کیا ہے, آیات و تسبیحات کو انگلیوں سے گننا مکروہ ہے. جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یوں انگلیوں پر نہیں گنیں گے, مگر صاحبین کے نزدیک مکروہ نہیں ہے. آپ جس پر جو آپ کے لیے آسان ہے اس پہ عمل کر لیجیے. جی صاحبین میں نے گزارش کی تھی حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ. یہ بھی مکروہ ہے کہ امام تنہا مسجد کی محراب میں ہو اور سارے مقتدی محراب سے باہر. جی محراب کیا کرتا ہے, اس کو وہ باقی لوگوں سے الگ کر دیتا ہے. ٹھیک, باقی لوگوں سے الگ کر دیتا ہے. تو وہ امام کہیں نہ کہیں سوچے گا کہ میرے لیے اسپیشل جگہ ہے جو عام لوگوں سے الگ ہے, اس لیے چھوت چھات کا اس کے دماغ میں کہیں نہ آ جائے, اس لیے اس کو مسجد کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا. جی اکثر بیشتر جو بڑی مساجد ہوتی ہے اس کا محراب بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے. جمعے کے دن وہ آگے جاتے ہیں, جمعے کے دن گنجائش مجبوری ہے نا, اس میں گنجائش. جی کہاں گیا, یا امام تنہا اونچی جگہ پر ہو اور ساری مقتدی نیچے, یہ بھی مکروہ ہے. اونچی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اگر صف میں جگہ ہو تو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے, اور اگر جگہ نہ ہو تو صف میں سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچ کے لے اور اپنے ساتھ کر لے, لیکن اپنا دانت بچا کر. اگر کوئی نہ آئے اپنا نہ, پھر تو کھڑے ہو جائیے, سیدھا ہی مجبوری ہے, آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا. جی ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے جس میں آدمی یا جانور کی تصویر ہو. یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے تصویر, ایک ہے سایہ. جو پوما بناتے ہیں نا وہ شیر جیسا, وہ شیر کی تصویر نہیں ہے, وہ شیر کا سایہ ہے. دیکھ لیجئے آپ اس کو,
होता है। वो तस्वीर नहीं है, वो साया है। तस्वीर बनता ही है जब उसकी आँख नाक कान वाज़े हो, ठीक। तो अगर उसके आँख कान नाक वाज़े नहीं है या छोटी है, दूर से नज़र नहीं आती, तो उसमें गुंजाइश है। जी उसमें पढ़ सकते हैं। जी पढ़ सकते, जी हाँ। तो मैंने इसलिए फ़र्क करके बताया आपको, तस्वीर अलग चीज़ है, साया अलग चीज़। जी, तस्वीर सर के ऊपर हो या चेहरे के सामने या दाहिने या बाएं की तरफ, अलबत्ता तो इससे नमाज मकरूह होगी। नमाजी के ऊपर, सर के ऊपर है या नमाजी के सामने है या दाएं है या बाएं है, तो ये इज़्ज़त की जगह है ना भाई। तो यहाँ पर अगर तस्वीर है तो नमाज मकरूह होगी। पैर के नीचे है या पीछे है तो नमाज मकरूह नहीं होगी। तस्वीर भी हो, जी चाहे फिर तस्वीर जी जी, चाहे आपका टेडी बियर हो। कमर पर भी, जी पीछे से कमर पर भी। ना ना ना, पहन कर ऊपर अलग मसला है, पहनने का मसला अलग है, और होना अलग कमरे में होना, जगह पर होना अलग। जी जी, कमरे में यूजुअली रहता है ना अलमीरा, उसमें रहता है टेडी बियर या डॉग। नहीं रखना चाहिए, नाजायज़ है। टेडी बियर बच्चे को खेलने के लिए देना नाजायज़ है। गुड़िया बच्चे को खेलने के लिए देना नाजायज़ है, हराम है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर तस्वीर है और जिस घर के अंदर क्या है, कुत्ता, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। वहाँ तो लफ्ज़ है फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो यहाँ एक पागल था हिंदुस्तान में, उसने पिल्ला पाल रखा, उसने पिल्ला पाल लिया कि मेरे पास फरिश्ते नहीं आएंगे तो जान भी नहीं निकालेंगे। तो किसी मौलवी साहब ने देख लिया, कहने का कोई मसला नहीं पुत्र, जो फरिश्ता कुत्ते की जान निकालेगा वही तेरी भी निकालेगा। जी समझ में आ गए। तो फरिश्ते आएंगे, रहमत वाले नहीं आएंगे, दूसरे तो आएंगे। जी समझ गए जी। तो बच्चे को अब देखिए, आप उसको टेडी बियर देकर, गुड़िया देकर फरिश्तों को, रहमत वाले फरिश्तों को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। वो बच्चा किस तरह सही रहेगा, वो किस तरह सुकून में रहेगा, किस तरह बीमारियों से महफूज रहेगा। जी ख्याल रखिए। जी हमारे घर में एक दिन वो ले आए टेडी बियर, किसी ने लाया। अब मेरा बच्चा तो वैसे भी उन चीज़ों से खेल, वो गाड़ी से नहीं खेलता जी। वो कल उसको खिलौना पेस्टल दे दी, वो से भी नहीं खेला उसने। तो वो टेडी लाया उसने, तो मैंने उसके कान दोनों, ये ना वो नाक वो खेड़ दी और दोनों आंखें निकाल दी। मैं कल खेला जी जी है, अब तो टेडी बियर नहीं रहा। जी चलिए। तो कमरे में इस किस्म का कोई चीज़, अपना ज़ाती फ़ोटो भी नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ में। ऐसे फोटो, हाँ, उससे नहीं होता, उससे नमाज हो जाएगी, नमाज पलट दी, चूँकि वो अब वो सामने नहीं है, ज़ाहिर नहीं है। इसी तरह अखबार वगैरह है तो उसको क्या करना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। कमरे में रहता है कोई बुजुर्ग, अगर कोई बुजुर्ग का बुजुर्ग उसकी फोटो रहती है, नहीं रखना है, नाजायज़, कोई नाजायज़। हाँ, शिर्क यहीं से इब्तिदा हुई ना। बेटे ने क्या किया, बाप का फ़ोटो रखा या बुज़ुर्ग का फ़ोटो, शेख का फ़ोटो रखा, उस्ताद का फ़ोटो रखा, किस लिए, मैं देखूंगा, मुझे याद आएगा, मैं इसाले सवाब करूंगा, यही मुझे याद आएगी तो मैं इसाले सवाब करूंगा। अब वो तो इसाले सवाब करता रहा, नया वाला आया वो सामने अदब से खड़ा होता रहा, उससे अगला वाला आया वो थोड़ा सा नीचे रुकू कर लिया, उससे अगला वाला आया तो सजदे में गिर गया। तो इसलिए सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, ये बंद कर दिया जाएगा, नाजायज़।
اگر تصویر جائز ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار کون تھا تصویر رکھنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کی تصویر رکھ لیتے لیکن ان کی تصویر کی بھی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنایا. جی بالکل بھی اجازت، وہاں تو جھکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کی بھی اجازت ہاتھ اٹھا کے نہیں ہے. آپ کو دعا کرنی ہے تو قبلے کی طرف رخ کریں. سمجھ گئے جی؟ وہاں اگر آپ کو، تو آپ کو وہاں حضور کی طرف پیٹ کرنی پڑے گی دعا کرنے کے لیے. جی اور اگر اور ادب احترام کرتے ہیں تھوڑا ہٹ جائیے. جی تو خدا کی خدائی، خدا نے اپنی خدائی کا حق کسی کو نہیں دیا ہے. جی تصویر ہو گیا یہ. تو البتہ اگر پیر کی نیچے یا پیٹھ کے پیچھے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور درخت وغیرہ کی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سر کٹی تصویر میں بھی کوئی قباحت نہیں، یعنی صرف دھڑ ہی دھڑ ہے، سر نہیں ہے. جی 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 وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ نہیں. نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو مارنا مکروہ نہیں ہے. ایک ہاتھ سے کسی چیز سے بھی آپ مار سکتے ہیں، نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی. یہ بھی مکروہ نہیں کہ امام مسجد میں کھڑا ہو اور سجدہ مسجد کی محراب میں کرے، جس طرح ہم کرتے ہیں. ایسے لوگ جو گفتگو میں مصروف ہوں ان کی پیٹھ کی طرف نماز پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے. صف میں بیٹھے سامنے باتیں کر رہے ہیں اور آپ پیچھے سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید یہ لٹکی ہوئی تلوار یا موم بتی یا چراغ کی طرف نماز پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس نے روشنی کے لیے رکھا ہے، سجدہ کرنے کے لیے نہیں رکھا. بیمار کی نماز. بیمار آدمی اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو، بیمار آدمی کو اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو یا کھڑے ہونے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو نماز بیٹھ کر پڑھے اور بیٹھ کر ہی رکوع اور سجدہ کرے. اگر رکوع اور سجدہ پر تو قدرت نہ ہو لیکن کھڑے ہونے پر قدرت ہو تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مفتہ بہی قول کے مطابق اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. جی لہٰذا بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست کرے، نیچا کرے. اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور سر سے رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے تو بھی جائز ہے. ٹھیک. اس میں آتا ہے مسئلہ کرسی پر نماز پڑھنے کا. اصول آپ کو بتا دیا. اصول یہ ہے کہ اگر سجدہ اور رکوع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، سجدہ اور رکوع کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو یا تو اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے یا بیٹھ کے نماز پڑھنی. اگر سجدہ اور رکوع پر قادر نہیں ہے تو اب وہ یا تو بیٹھ کے نماز پڑھے یا کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کرسی پر کب بیٹھ سکتا ہے؟ جب رکوع اور سجدے پر طاقت نہیں رکھتا. اگر سجدے پر طاقت رکھتا ہے تو کرسی پر نماز جائز نہیں ہوگی. بس تو بہتر ہے بیٹھ کے ہی پڑھنا. جی ہاں، پھر بیٹھ کے پڑھنے، پھر آپ رکوع پر. سمجھ گئے؟ پہلے ایسے کیا کرتے تھے؟ جی تکلیف ہوتی نا، بیٹھ کے پڑھتے تھے، بیٹھ کے. جی بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھے گا؟ جی پھر بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کرسی میں تھوڑی سہولت رہتی ہے. اور
उस सफ़े से भी वो बाहर निकलता है ना आज को। नहीं, उससे मसला नहीं है। सफ़ से देखिए, उसका ये जिस्म जो है ना, वो आपकी सफ़ के बराबर होना चाहिए। वो तो आप टांग फैला रहे हैं कि मुतरादिफ है बस। जिस तरह बैठता है ना इंसान, बैठने में सफ़ के बराबर कहाँ बैठता है, यही तो जिस्म बराबर करता है ना अपना, बाकी टांगे आगे फैलाता है। इसी तरह कुर्सी में भी। जी, पहले वक्त में कुर्सी नहीं हुआ करती क्या? कुर्सी होती थी। कुर्सी बहुत पुरानी चीज़ है, नई चीज़ नहीं है। यह है कि इस्तेमाल करे ना करे। नमाज के अब ज़्यादा हो गया कुर्सियों का। हाँ, अब तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब नहीं मान रहे कुर्सी पर। मुफ्ती मुजफ्फर साहब है ना, वो नहीं मान रहे कुर्सी पर नमाज। हाँ, उसी वजह से कि ये लोग अब इसको नाउज़ुबिल्लाह चर्च की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसीलिए। वरना बैठ कर तो नमाज पढ़ ही सकता है। हाँ, कमर की मजबूरी है, अलग मसला है, वो बैठ नहीं पा रहा है, तो उस तरह के मसाइल हो सकते हैं। जी जी, चले। आखिरी हालत है या किसी के यानी मोटा होता है, वो उसके पैर फोल्ड नहीं होते हैं, तो दूसरे कई सारे मसाइल रहते हैं। बैठ कर इंसान अगर टांग सीधी नहीं रख सकता, मतलब फोल्ड नहीं कर सकता, सीधी रख ले, कोई मसला नहीं। जी, अगर आप खड़े होकर ही सजदा और रुकू करें इशारे से कर सकता है, बताया ना। नोट मुफ्ती साहब, ये कुर्सी जो है ना, ये मस्जिद में होती है, इंतजामिया की तरफ से होती है जी। ये उसी को लानी है खुद, क्यों वो खुद उस पे? नहीं, इंतजामिया रख दे तो कोई हरज नहीं, ना रखे तो उन पर वाजिब भी नहीं। उन पर वाजिब नहीं है ना, वो मानो जिसको कुर्सी की जरूरत है वो खुद अपने घर से हाँ ला सकता है, कोई मसला नहीं। मुसाफिर फर्ज भी नहीं कर सकता। देखिए, मस्जिद की बुनियादी चीज़ जो होती है, असल तो वही है। मसलन मस्जिद की दीवार वो बुनियादी चीज़ है। मस्जिद का फर्श सही हो, उस पर सजदा किया जा सके, ये बुनियादी चीज़। कालीन बिछाना, ये उसकी बुनियादी ज़रूरियात में से। समझ में आ गया? और कालीन बिछाने के लिए आपको कालीन का चंदा करना पड़ेगा, मस्जिद का चंदा उसके लिए करना जायज़ नहीं। इसके कालीन वाली के जी पैनलिंग वेलिंग के लिए बिल्कुल, पैनलिंग का भी वही हुक्म है। पैनलिंग मस्जिद की बुनियादी ज़रूरियात में से नहीं है। एसी फैन समझ गए? जो हाँ। एसी वगैरह लगाते हैं ना, हाँ ये भी तो मस्जिद मतलब दीवार से तो नहीं इसका जी, हाँ, जिससे मस्जिद को कायम रखा जा सके बस। अगर जो मस्जिद की डोनेशन उठी हुई है, जमा हुई है, जमा कुछ है, उसमें से उठा के एसी का पैसा लगाना जायज़ है? उसमें यही बात है कि अगर तो लोगों के दिमाग में, चंदा देने वालों के दिमाग में यह है कि मस्जिद की किसी भी ज़रूरत में इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, वरना मस्जिद का बुनियादी चंदा वो इन ज़ायद चीज़ों में ख़र्च करना जायज़ नहीं है। आपको चंदे वाले से इजाज़त लेनी पड़ेगी, अब हमें पेंट करना है, अब हमें पैनलिंग करनी है, हमें फ़लाँ चीज़ करना है, आपको ये इजाज़त लेनी होगी। अब दूसरी बात, जी जो हम जैसे मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, जी मस्जिद के लिए हमने चंदा इकट्ठा कर लिया, जी, चाहे जो भी हो, हमने उसमें से उठा के खजूरें वगैरह लाई, दुआ करके तकसीम कर दी, वो नहीं, नाजायज़, तो नाजायज़ है ना, बिल्कुल नाजायज़, तो शरन उसकी इजाज़त। बिल्कुल नहीं। अब चलिए। उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो कर दिए लोगों ने? जिन मस्जिद कमेटी उसकी जिसने खर्च किया है, जिसने इजाज़त दी है, उसका जामिन होगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। जी, वो जामिन होगा, उससे पैसे वसूल किए जाएंगे, मस्जिद को उतना देगा, अदा करेगा। जी चलिए, नहीं, हमने नहीं किया। हम कभी मस्जिद चलिए सबक पढ़िए, पैसे नहीं इस्तेमाल करते। सबक पढ़िए, हो गया। चलिए, नोट और फ़कीर यानी मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह के नज़दीक क़याम पर कुदरत हो तो क़याम को ना छोड़े। ये फरमाना चाह रहे हैं कि अगर क़याम पर जितनी ताकत है उतना क़याम कर लीजिए, और क़याम, रुकू और सजदा पर कुदरत ना हो तो बैठकर नमाज़ पढ़े और रुकू और सजदा के लिए इशारा करे। जी, ये भी कुर्सी की कहीं इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जी,
اور رکوع اور سجدہ کے لیے کہاں گیا، اور اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو چت لیٹ کر نماز پڑھے. چت مطلب لیٹ جائے پورا. چت کا معنی ہوتا ہے سینہ آسمان کی طرف کرنا، ایسے. ہاں جی، چت لیٹ کر نماز پڑھے اور دونوں پیر موڑ کر قبلہ رخ کر لے. مطلب گھٹنے کھڑے کر کے تو پیر قبلے کی طرف ہو جائیں گے. جی، یا کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھے. کروٹ کے معنی بازو پر. جی، اخرشان جس کو آپ کہتے ہیں. اور چہرہ قبلہ کی طرف کر لے. یوں اگر طاقت نہیں ہے تو پھر یوں سر کے اشارے سے نماز پڑھے. اور اگر رکوع اور سجدہ کے لیے سر سے اشارہ کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ پر قدرت حاصل ہونے تک نماز کو مؤخر کرے. اب آنکھوں سے اشارہ کرنا جائز نہیں ہے. پھر اگر اسی درمیان وفات ہو جائے تو گنہگار نہیں ہوگا. سر سے اشارہ کرنا کم سے کم ہے. جی، اور اگر نماز ادا کرنے کے درمیان بیمار ہو جائے تو اپنی سکت کے مطابق نماز پوری کرے. مثلا اگر مریض بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے درمیان کھڑا ہونے پر قادر ہو جائے تو کھڑا ہو کر اس نماز کو پورا کرے. البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس نماز کو از سر نو پڑھنا ہوگا. یہ حکم نفل کا نہیں ہے، فرض نماز کا ہے. جی، اور اگر مریض اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے درمیان اس کو رکوع اور سجدے پر قدرت حاصل ہو جائے تو از سر نو نماز پڑھے گا. اس مسئلے پر فقہا کا اتفاق ہے، فرض ہو یا نفل ہو. تھکان کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے؟ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھ سکتے ہیں. فرض اور واجب نہیں پڑھ سکتے تھکان کی وجہ سے. مثلا اگر آدمی ایک رات دن بے ہوش رہے یا پاگل رہے تو اس درمیان کی نمازیں قضا کرے. ایک رات دن مطلب 5 نمازوں کے وقت تک. اور اگر 6 ہو گئی تو دیکھیے، اور اگر ایک رات دن سے تھوڑی دیر بھی زیادہ بے ہوش یا پاگل رہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تو ان نمازوں کی قضا واجب نہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک چھٹی نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے ان نمازوں کی قضا واجب ہے. اوپر والا مسئلہ آسان ہے. مسافر کی نماز. جو آدمی سفر کی نیت سے اپنے گھر سے 3 مرحلہ چلنے کی نیت سے نکلے اور شہر کی عمارت سے باہر ہو جائے وہ آدمی 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھے گا. اب اس میں ایک لفظ آیا 3 مرحلہ. 3 مرحلہ میدانی علاقے میں ہوتا ہے 48 میل اور پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے 45 میل. ٹھیک، 45 میل پہاڑی علاقہ اور میدانی علاقے میں 48 میل. جی، اور 48 میل کتنا ہوگا؟ اس میں چونکہ گز آتا ہے بیچ میں، گز، ذراع، یہ کون سا مراد ہے یا یہی مائل کون سا مراد ہے؟ تو علماء دیوبند کا فتویٰ مائل سے مراد انگریزی مائل وہ لیتے ہیں. جی، اور ہمارے ہی دیوبند کی شاہی مراد آباد والے وہ اس کو لیتے ہیں شرعی میل. تو شرعی میل تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ 1828.8 میٹر ہوتا ہے اور انگریزی میل تقریباً 1600 میٹر ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہم جس پر عمل کرتے ہیں 48 میل کا مطلب 77 کلو میٹر، 77.25 کلو میٹرز میدانی علاقے میں.
اور کیا نام پہاڑی علاقے میں 72.420 شاید میٹرز یعنی کلومیٹر، کس میں؟ پہاڑی علاقے میں تقریباً وہ بنتا ہے 72.5 کے آس پاس. جی ٹھیک ہے. اب اگر کچھ میدانی راستہ ہے، کچھ پہاڑی راستہ ہے تو میدانی میں، ہاں میدانی میں میدانی کا کریے اور پہاڑی میں پہاڑی کا اعتبار کریے، الگ اس کا الگ، یعنی دونوں کا الگ الگ کیلکولیٹ کر دیجئے. یہ گھر سے سٹارٹ ہوگا یا اپنے گھر سے؟ اپنے گھر سے جی. اور پھر قصر کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ تو آسانی کے لیے ہم بتاتے ہیں جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے اس کے حدود سے باہر نکلتے ہی، جی جو سری نگر شہر کی میونسپلٹی ایریا سے باہر نکلتے ہوئے، جی وہاں سے جیسے آپ باہر نکلیں گے اب آپ قصر کرنا شروع کر دیں گے. اور صبر نہ، اور گاؤں کا علاقہ جو ہوتا ہے گاؤں میں پنچایت ایریا، گاؤں میں پنچایت کا ایریا، اس سے اب فرمائیے. اگر میونسپلٹی کا لمٹ یہاں پہ سری نگر میں کتنا ہے؟ 20 کلومیٹر میکسیمم. جی وہ تو 48 مائل سے تو کم آتا ہے. نہیں وہ مسافر نہیں ہے نا. آپ مثلا یہاں لال بازار سے، مثلا آپ کو لال بازار سے، جی مثلا آپ کو لال بازار سے یہاں آپ کا گھر ہے، یہاں سے آپ جانا چاہ رہے ہیں کپوارہ مثلا، تو یہاں سے آپ کپوارہ کا ارادہ کر رہے ہیں تو 100 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب آپ جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہوئے تقریباً نارول کے آس پاس بنے گا کیا، تو وہاں اس ایریے کو جب آپ کراس کریں گے تو آپ قصر کرنا شروع کر دیں گے، یہ مطلب ہے. ورنہ آپ سوپور جا رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ پٹن جا رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہیں، پامپور جا رہے ہیں تو مسافر نہیں ہیں. جی اگر مسجد میں پڑھیں گے جی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ سب باتیں آگے آئیں گی. فی الحال اس مسئلے کو، اس عبارت میں اتنی سی بات ہے. جی ایک مرحلہ 100 کروا ہوتا ہے اور ایک کروا 4000 قدم کا، اور آج کے حساب سے 77 کلومیٹر مسافت سفر ہے. لکھا ہے مسئلہ. اگر مسافر 4 رکعت پڑھ لے تو اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی. غلطی سے کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ 4. تو اگر 2 پر اس نے قاعدہ کر لیا تو 4 صحیح ہو جائیں گی، یعنی 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل ہوگی. لیکن فرض اور نفل کو ملانے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. 4 رکعت پڑھنے سے اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ساتھ میں ایک گناہ بھی ہوگا. حکم کیا تھا؟ 2 رکعت. 4 کس نے بولا پڑھنے کی؟ ابھی نماز دہرائے گی؟ نہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے گناہ کھاتے میں لکھا جائے گا. جی استغفار کرنا ہوگا. جی اس میں اپنا تقوی کا نہیں چلے گا، وہ تقوی ہے ہی نہیں. وہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے حکم، ہاں جس بات کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس بات سے اللہ نے شریعت نے روک رکھا ہے اس سے روکنا. بس اس کا نام تقوی ہے. من مانی نہیں. جی یہ من مانی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اگر بھول کر اس طرح کر لیا ہے تو سلام میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر یعنی پڑھنا 2 چاہ رہا تھا، بھولے سے اس نے 4 پڑھ لیے ہے تو اب سجدہ سہو کر لے گا. اور اگر 2 رکعت پر نہیں بیٹھا تو اس کا فرض باطل ہو گیا، وہ 4 رکعت نفل ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرے گا. فرض چھوٹنے کی یعنی سمجھ لیجئے کہ اس میں ضروری ہوتا ہے قاعدہ کرنا واجب ہو جائے گا. البتہ نیچے کچھ اور لکھا ہوگا دیکھیے حاشیے میں، جب فرض باطل ہو گیا اور 4 رکعتیں نفل ہو گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. ٹھیک.
جس طرح 4 رکعت والی فرض نماز میں چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ چھوڑنے اور 2 رکعت مزید ملانے والے کی فرضیت باطل ہو جاتی ہے اور اس پر راجح قول کے مطابق سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ نفل میں اگر 2 رکعت پر آپ کا قاعدہ چھوٹ گیا ہے تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جی سنت میں ہوگا، وہاں اسی طرح سے مشروع ہے، سنت کو اس طرح سے پڑھنا مشروع ہے، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ نہیں، وہ نفل کے حکم میں ہے۔ جی مسئلہ، سفر کا حکم اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک مسافر اپنے وطن اصلی میں داخل نہ ہو جائے یا 15 دن یا اس سے زیادہ کسی شہر یا دیہات میں ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ ابھی میں نے کپوارہ کی مثال دی تھی، تو جب تک آپ کپوارہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں تو ٹاؤن میں آپ نے 15 دن کی نیت کی ہے، چاہے آپ 2 دن ہی ٹھہریں، اعتبار کس کا ہوگا؟ نیت کا ہوگا، ٹھہرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے 15 دن رہنا ہے، پھر 2 دن پر آپ کا کام پورا ہو گیا، تو ان 2 دنوں میں آپ کیا کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے۔ جی اسی طرح آپ گئے تھے 2 دن کی نیت سے، تو کام بڑھتا گیا تو سالوں سال رہے تو 2 ہی پڑھتے رہیں گے، آپ کے اوپر قصر یعنی پوری نماز جائز نہیں ہوگی۔ ہاں جس دن آپ 15 کی نیت کریں گے اس دن سے آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اب کوئی گیا باہر جی مہینے کے لیے، جی تو 15 دن کے بعد ایک پوری نماز پڑھے گا؟ 15 دن کے بعد نہیں پڑھے گا، نیت کا اعتبار ہوگا۔ جس دن اس کی نیت 15 دن کی ہوگی اس دن سے، اس وقت سے۔ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، پھر سے سنیے، مثلا آپ جموں گئے ہیں جماعت کے ساتھ یا مہاراشٹر گئے ہیں، عموماً مہاراشٹر جاتے ہیں، تو آپ جماعت میں گئے ہیں مہاراشٹر کسی شہر میں، یہاں پورے مہاراشٹر کا اعتبار نہیں ہوگا، لوکل ٹاؤن کا اعتبار ہوگا، جس ٹاؤن میں آپ گئے ہیں، یا لوکل بستی کا اعتبار ہوگا، پنچایت کا اعتبار ہوگا۔ آپ اس پنچایت کے حدود کے اندر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر رہے ہیں، تو آپ کو ابھی سے جس وقت آپ نے نیت کی ہے تو اسی وقت سے آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک، کیا نام، اگر آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں ہے تو آپ قصر کرتے رہیں۔ مثلا پہلے سے آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں تھی، 3 دن ٹھہرے، آپ قصر کرتے رہے۔ اب آپ کی نیت بنی ہے لوکل تقاضے کی وجہ سے کہ ہماری جماعت اس ٹاؤن میں مثلا 20 دن ٹھہرے گی یا 16 دن ٹھہرے گی یا 15 دن ٹھہرے گی، تو جس وقت آپ نے نیت کی ہے اس وقت سے آپ پھر نماز پوری پڑھیں۔ ہم گئے روٹ پر، وہاں روٹ ملا 10 دن ٹھہرنا، جی اس کے بعد ہمیں جانا مطلب یہاں سے 300 کلومیٹر، جی جی، تو ان 10 دن ہم کیسے نماز پڑھی؟ پوری یا قصر؟ وہ باقی مسئلہ آگے رہے گا۔ جی ہو گیا۔ سفر کا حکم اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک مسافر اپنے وطن اصلی میں داخل نہ ہو جائے یا 15 دن یا اس سے زیادہ کسی شہر یا دیہات میں ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ مسئلہ، میدان میں ٹھہرنے کی نیت معتبر نہیں ہے۔ اب آپ گلمرگ گئے ہیں جی، یا سونمرگ گئے ہیں، یہ سیاحتی مقام ہے، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، بستی نہیں ہے یہ، تو وہاں ٹھہرنے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جی کہاں گیا؟ میدان ہی میں جو لوگ میدان ہی میں رہتے ہیں، خانہ بدوش ہے نا، بکروال جنگلوں میں رہتے ہیں اور کسی جگہ چند دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہرتے، وہ لوگ ہمیشہ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن جب یکبارگی 48 کروا یا میل چلنے کا ارادہ کریں تو قصر کریں گے۔ اب بکروال چلتے ہی گھومتے ہی رہتے ہیں، مثلا آگے گلمرگ میں ٹھہرے ہیں
تو اب گلمرگ میں سے یہ دوسری جگہ نکلیں تو اگر تو 10-15 کلومیٹر دور جانا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ پوری نماز پڑھیں. ہاں انہوں نے نیت کر لی ہمیں راجوری جانا ہے جی، تو اب کیا ہو گیا؟ اب قصر کریں جب تک اپنے مقام پر پہنچیں گے. جی کہاں گیا مسئلہ؟ اگر مسافر وقت کے اندر نمازوں میں مقیم کی اقتدا کرے تو اس پر 4 رکعت نماز لازم ہو جائے گی. وقت کے اندر دیکھیے 2 باتیں کہی، ایک تو وقت کے اندر اقتدا کر رہا ہے، دوسرا جماعت کے ساتھ، اور پڑھانے والا کون ہے؟ مقیم ہے، تب پوری نماز پڑھے گا ورنہ پوری نماز نہیں پڑھے گا. جی اگر 4 ظہر پڑھ رہے ہیں تو صرف 4 ہی فرض پڑھنے ہیں یا پھر باقی بھی؟ باقی سنتیں تو اس کے اندر گنجائش ہے، آپ کے پاس وقت ہے تو پڑھ لیجئے، نہیں وقت ہے تو نہیں پڑھیے. جی اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، سفر میں نماز قضا ہو گئی ہے کسی وجہ سے، 2 آدمی چل رہے تھے، ایک مقیم اور ایک مسافر، کسی وجہ سے دونوں کی نماز قضا ہو گئی. اب اس قضا کی وہ جماعت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک؟ تو اگر مقیم اس کی نماز پڑھائے گا تو نماز ادا، اس مسافر کی ادا نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اس مقیم کے پیچھے اب اس کو قضا کرنا جائز. ہاں اگر دونوں مسافر ہیں تو پھر وہ جماعت کر سکتے، اگر نماز کا وقت ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اپنے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. جی نماز ہوگی تب پوری پڑھنی پڑے گی. جی اور وقت گزر جانے کے بعد قضا نمازوں میں مسافر کے لیے مقیم کی ابتدا جائز نہیں، البتہ مقیم کے لیے مسافر کی ابتدا وقت کے اندر بھی جائز ہے اور وقت کے بعد بھی جائز ہے. اب مسافر نے نماز پڑھائی، اس کو کتنی پڑھنی ہے؟ 2، اور مقیم کو کتنی پڑھنی ہے؟ 4. کیا کرے گا؟ جی اگر یہ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے مسجد میں، تو اگر نماز کے وقت سے میں گھر پہ پڑھوں گا، اگر میں سفر میں ہوں، میں گھر پہنچ کے دوسری جگہ پر 15 دن سے پہلے، یعنی کہ رہنے کا پلان ہے مجھے اس میں 15 دن، تو اس سے میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں نماز؟ نہیں سمجھا. یعنی کہ جماعت ہو رہی ہے ادھر سے اور مجھے صرف قصر کرنی ہے، میں اکیلے گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہوں؟ آپ تو وہی پڑھ سکتے 2 یا پھر جماعت کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے؟ آپ کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ مسافر ہے، ہیں. مسافر دوست کے گھر کی بات، میری دوست کے گھر کے. اپنے گھر کی. جی جی. مسافر پر تو ویسے بھی جماعت میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے سے چھوٹ ہے، اس کی نماز آدھی کر دی بھائی، جماعت کی تو اگر کوئی جماعت میں جائے گا تو 2 کے بعد سلام کرے گا. نہیں ابھی اوپر آپ نے پڑھا اگر مقیم امام مقیم ہے تو مسافر کو نماز پوری پڑھنی ہے. صحیح ہے جی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت جی تو مسافر جو ہے وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ہوگی، اور اگر نماز کا وقت نہیں تھا تو پھر یہ جماعت کیسے کریں گے؟ نماز کا وقت نہیں ہے بھائی، اس کے ذمہ پہلے سے جماعت ضروری ہے ہی نہیں، مسافر پر پہلے سے جماعت نہیں ہے نا بھائی. تو نماز جب وقت گیا تو پھر انفرادی قضا پڑھ سکتے ہیں. یہ ویسے بھی نماز کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، اگر وقت کے اندر بھی ہے تو اس پر جماعت کہاں ضروری ہے؟ اگر وقت کے باہر 2 مسافر وقت گیا پھر جماعت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. مسافر دونوں ہے نا. سمجھا نہیں یہ بات. میں نے ظہر کی نماز کی قضا ہو گئی، ابھی عصر کا وقت، تو یہ ظہر کی نماز جماعت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں یہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں نیت کر کے. اللہ کے بندے، جو نماز جس شکل میں قضا ہوتی ہے، جس شکل میں چھوٹتی، اسی شکل میں اس کو قضا کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے پیچھے آیا اذان بھی دہرانی ہے اور اقامت بھی دہرانی ہے اور جماعت بھی کرنی ہے.
اب آیا سمجھ؟ جی جی آ گیا سمجھ. Clear؟ مطلب یہ یہاں پر بھی, جی جی بالکل یہاں پر بھی. جی. البتہ یہ ہے کہ لازم نہیں ہے, مقیم کے لیے لازم ہے. مقیم کے لیے جماعت کیا ہے؟ واجب ہے, اور اس کے لیے مسافر کے اوپر جماعت ضروری نہیں. وہاں پہ بھی یہی اپلائی ہو جائے گا نا. جی مولوی صاحب مقیم ہے, حرم کی بات کر رہا ہوں. جی مقیم ہے, ہاں پوری نماز پڑھنی. ہاں بالکل. تو آپ نے بولا نا ابھی آپ کو قصر کرنی ہے. وہ اللہ کے بندے وہ جب اکیلے میں ہیں, یا آپ امام ہیں. یہ تو ہم پوری پڑھتے ہیں آپ بس امام سنت مقیم. سنت جی وہ دوسرا مسئلہ ہے بھائی. اصل کو آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ دو. اصل آپ کے اوپر کیا ہے؟ قصر ہے. کسی باہری چیز کی وجہ سے. جی کٹ نکل گیا ان کو بات. جی جی مسئلہ ہے مطلب دیکھیں ہم یہاں مقامی ہیں, ہاں ہم مطلب دو دوست ہیں, جی جی ہماری ظہر قضا ہو گئی, جی مطلب قضا ہو گئی, اب ہم نے عصر پڑھ لی, اثر پڑھ لیا آپ نے. اب عصر پڑھ لی, جی اب ظہر جو ہے نا دونوں دوستوں کو بقایا, ہاں اب وہ ادا کیسے کریں؟ ہاں. دیکھیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ دونوں دوست کیا نام ہے اس کا, پیچھے ہم نے آیا تھا صاحب ترتیب ہیں یا نہیں؟ صاحب ترتیب نہیں, دونوں دوست صاحب ترتیب نہیں ہیں, تو آپ جماعت سے پڑھ لیجئے قضا. عصر کے بعد عصر کے بعد بھی پڑھ ظہر کی جماعت کر سکتے ہیں. اللہ کے بندے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز مطلب نہیں. جماعت کر سکتے ہیں. جی جی کر سکتے قضا نمازوں کی جماعت کر سکتے ہیں, یہ کبھی بھی. قضا نماز میں کوئی جماعت پڑھ. جی جی ہو گیا, کلیئر ہے, کلیئر ہے. چلیے چلیے ہو گیا ہو گیا. چلو آپ, اصل میں یہ باتیں اچنبے کی لگ رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی عادت نہیں ہے. جی جی چلیے, اچھا ہو گیا ہو گیا. چلو کوئی نہیں کوئی نہیں. مسافر امام 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور مقیم مقتدی اٹھ کر 4 رکعتیں پوری کرے گا. مسئلہ وطن اصلی صرف وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے. وطن اصلی جہاں آپ ٹھہرتے ہیں رہتے ہیں, جی جو مطلب جو ایڈریس آپ اپنے پاسپورٹ پہ دیں گے یا اپنے آدھار کارڈ پر دیں گے, کسی بھی آئیڈینٹی کارڈ پر دیتے ہیں, وہ آپ کا وطن اصلی ہے. وطن اصلی وہ آپ کا ہے. اب آپ نے دوسری جگہ پر زمین خرید لی ہے, وہاں پر آپ نے مکان بنا لیا ہے اور پہلی جگہ کو آپ نے بالکل بیچ دیا ہے, وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی ہے. تو اب آپ کا وطن اصلی کون سا بنے گا؟ دوسرا والا. بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ پہلے کو بیچ نہیں رہے ہیں, وہ آپ کے قبضے میں ہے, قابل استعمال ہے, تو آپ کے 2 وطن اصلی ہو گئے, یہ بھی وطن اصلی اور یہ بھی وطن اصلی. جی اب دوسری جگہ آپ نے زمین خریدی, وہاں آپ رہ رہے ہیں, تو اب آپ دوبارہ پہلی جگہ کبھی گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے زمین بیچ دی تھی, وہاں آپ رہتے نہیں ہیں, یہ مکان ہی ختم کر دیا, وہاں آپ رہتے نہیں ہیں. اب وہ والا ایڈریس آپ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس پر آپ نہیں دیتے ہیں. تو جب کبھی وہاں جانا ہو تو اگر وہ 77 کلومیٹر دور ہے تو آپ مسافر رہیں گے. اگر اس کے پاس زمین بھی ہے لیکن مکان نہیں ہے اس کے پاس, چونکہ وہ قابل ایڈریس بھی پرمٹ لکھا ہے وہاں کا, وہ تو مقیم ہے نا. جی ایڈریس بھی نہیں, وہاں رہ نہیں رہنا, تو مثال دی ہے میں نے. رہنا کے اعتبار سے آپ کا وہاں چولہا تھوڑی جی, آپ وہاں کا نہیں دیتے ہیں نا. اگر آپ رہائش اختیار کرنی ہے تب آپ نے میری بات نہیں سنی. بات اس طرح ہے کہ جس طرح میں یا آپ رہتے ہیں, ہم دور سے ہیں, تو ہم یہاں آ گئے, اب ہمارا اپنا نہیں, بھائی کا مکان ہے یا کسی کا مکان ہے, ہم کبھی جاتے ہیں ہفتے کے لیے, نہیں آپ مسافر رہیں گے. لیکن وہ تو آدھار کارڈ ہمارا وہاں, یہ راشن ہمیں اس ڈپو سے ملتا ہے, اس حساب سے مسافر ہی ہیں. بتایا میں نے, اگر آپ رہائش وہاں رہ رہے ہیں, یہ رہائش کا مسئلہ ہے. اگر آپ کی رہائش وہاں ہے, کاغذوں کی بات رہنے دیجیے, آپ کی رہائش وہاں ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جگہ رہتا ہوں, تو پھر آپ کا وہ وطن اصلی رہے گا. اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ میں وہاں رہتا ہوں, تو پھر وہ آپ کا وطن نہیں رہے گا.
ٹھیک उधर पर्सनल मकान होना चाहिए या फिर हम جی نہیں رہائش کے اعتبار چاہے پرسنل ہو چاہے کرائے کا ہو چاہے کچھ بھی اعتبار کس کا ہے رہائش کا ہے جی سمجھ میں آ گئی جس طرح ہم جاتے ہیں وہاں وہاں مقیم ہوئے نا وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بٹوارا کیا ہے جو آپ کے حصے میں زمین آئی ہے اس پہ آپ نے رہائش اختیار نہیں کی ہے تو آپ وہاں کے رہائشی نہیں ہیں نا سمجھ گئے آپ وہاں کے رہائشی نہیں رہے رہائش اختیار کرنا ہے جی پھر میں نے مثال دی کہ آپ اس کو ایڈریس کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے وہاں کا ایڈریس دے رہے ہیں آپ کی رہائش وہ نہیں مطلب جیسے مسجد کے امام ہیں جی کی وہ رہائش بتائے گی وہ مسجد کے کام نہ وہ ضرورت کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں چاہے پھر ایڈریس بھی دے دیں جی وہ ان کی رہائش نہیں مانی نہیں مانی ٹھیک جزاک چلے ہو گیا جی چلو ان کو ابھی صاف نہیں ہوا ہے میرا اصل میں یہ مسئلہ ہوا تھا جی اس میں یہ پھر مسافر رہیں گے ہی نہیں نا جیسے ان کا کورسپونڈنس ایڈریس ہے جہاں پہ امامت کر رہے ہیں یہ ان کا مسافر کی جگہ کیونکہ 15 سے بہت زیادہ ہے وہ نہیں وہ مسافر جلدی سے جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہ تو پبلک گھر کے پیرامڈ کی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں یہاں مسئلہ ایک ہوا تھا ہاں ایک کہنے لگا ایک آدمی نے کہا کہ میرے مفتی صاحب سے مسئلہ ایک پوچھا ہاں ہم یہاں سے چھٹی جاتے ہیں وہاں ہم ہفتہ ٹھہرتے ہیں لیکن اپنا مقام پرسنل نہیں بنایا ایڈریس وہاں کا سب کچھ ہے اب جب تک ہم یہ بیگ نہیں کھولتے ہمارا کپڑے بھی استعمال نہیں تو ہم مسافر ہیں اگر ہمارے کپڑے وہاں استعمال ہوتے ہیں ہم لٹکا دیتے ہیں یا رکھ دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں تب جا کر اس نکالنے نہیں مطلب یہ مسئلہ مجھے ابھی پورا سمجھ نہیں کپڑے بیگ تو ویسے بھی استعمال کرنے ہیں بھائی چاہے آپ کا کورسپونڈنٹ ایڈریس ہے چاہے آپ کا ایڈریس اصلی ہے چاہے آپ 2 دن کی کرائے پر ہیں چاہے ہوٹل پر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے بات سمجھ میں آ گئی اس بات کا جو جواب بنے گا وہ آپ کا وطن اصلی بات سمجھ میں آ گئی آسان ہو گیا چلیے جی 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 اب دیکھیے 2-3 مسئلے اس کو پورا کر لیجئے جی سفر سے اور وطن اصلی باطل ہوتا ہے سفر سے اور وطن اقامت سے باطل نہیں ہو سفر سے اور وطن اقامت سے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا جیسے آپ واپس آئیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے وطن اقامت سے بھی باطل ہوتا ہے اور وطن اصلی اور سفر سے بھی جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں میں یہاں رہ رہا ہوں یہ میرا وطن اقامت ہے جو جیسے میں سفر کا ارادہ کروں گا تو اب یہ باطل ہو جائے گا دوبارہ یہاں آؤں گا تو 15 دن کی نئی نیت کرنی پڑے گی سمجھ میں آ گئے جی اور اسی طرح سے اپنے وطن اصلی میں جاؤں گا جی جو کہ اس وقت میرا کوئی بھی نہیں ہے جی تو اسی کی میں یہی بات پوچھ رہا ہوں جی اس وقت میرا کوئی وطن اصلی نہیں ہے بس تو اس لیے میرے اوپر یہ مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا ہم یہی رکھیں گے جی آپ کا وطن اصلی فی الحال یہی رکھیں گے نہیں یہ بھی نہیں مدرسے والے کبھی بھی کہہ سکتے ہیں چھٹی کر لو جب تک نیت نہیں کریں گے 15 دن کی تب تک جی یہ وطن اقامت ہی رہے گا جی اور یا پھر دوسری جگہ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں سے جائیں گے جو بن گئی آپ جی آپ وہاں سے آئیں گے پھر آپ کو وہاں سے یہاں پر اگر آپ 10 دن رہیں گے جی جی تو پھر آپ کو یہاں پر 10 دن برابر قصر کریں گے آپ جی اگر 10 دن کی نیت ہے آپ کی صبر نہ یار یہاں نیت کرنی پڑے گی وطن اصلی کی جی میری قصر تب شروع ہوگی جب میں یہاں سے 77 کلومیٹر کی جی ہو گیا آگے دیکھیے حضر کی چھوٹی ہوئی نماز سفر میں 4 رکعت ادا کی جائے گی آپ کے پاس وقت ہے آپ پرانی نمازیں قضا کرنی چاہتے ہیں لیکن وہ چھوٹی ہوئی کب ہیں حالت حضر میں تو پوری 4 پڑھیں گے اور سفر کی چھوٹی ہوئی نماز حضر میں 2 رکعت ادا کی جائے گی سفر میں آپ کی نماز چھوٹ گئی اب آپ گھر پہنچ گئے تو قضا 2 کریں گے جی حضر کے معنی مقیم اقامت گناہ کے سفر میں
ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک قصر جائز نہیں. اب جموں جا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو تینوں ائمہ فرماتے ہیں اس پر قصر جائز نہیں، پوری نماز. امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک قصر واجب ہے. وہ فرماتے ہیں سفر پایا جانا چاہیے، سفر علت ہے نماز کو کم کرنے کا، اور رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز ہے. مسئلہ یہ الگ بات ہے کہ اس سفر میں ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز قصر کرنی پڑے گی. جی مسئلہ ہمارے نزدیک قصر ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. جی مسئلہ مقیم اور مسافر ہونے میں متبوع یعنی امیر، آقا اور شوہر وغیرہ کی نیت کا اعتبار ہے. تابع یعنی فوجی، غلام اور بیوی وغیرہ کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو جماعت میں کس کا اعتبار ہے؟ جو رخ موڑنے والے ہیں ان کا اعتبار ہے، نیچے والوں کا اعتبار نہیں ہے. چائے پی لیجیے.